السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر ماں اپنے اولاد کے لیے جان دینے پر تلی ہوتی ہے، لیکن میں ایک ایسی بدقسمت ماں تھی کہ میں اپنی اولاد کی جان لینا چاہتی تھی۔ یہ کہانی فاطمہ کی ہے۔ آئیے فاطمہ کی بہت ہی خوفناک کہانی سنتے ہیں۔ جیسے ڈرامے اور موویز میں دکھایا جاتا ہے، ہر کسی کی ایک نارمل فیملی ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے فیملی میں بہت خوش رہتا ہے، لیکن یہ خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جیسے موویز اور ڈراموں کی طرح ریئل لائف میں بھی سسپینس ہوتا ہے، تو میری لائف بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اچھا چلو اٹھو، ابھی جلدی سے ڈنر کر لو، پھر صبح تمہیں اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ امی بس 2 منٹ دے، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں ابھی چلو، کیونکہ ابھی تم جاؤ گے تو تمہارا ڈنر ختم ہوگا، تبھی تم سو پاؤ گے، ورنہ صبح پھر میرے اوپر چلاؤ گے کہ مجھے اسکول کے لیے نہیں اٹھایا، اور خود تو اٹھتے بھی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے امی، آپ کہہ رہی ہیں تو آ جاتا ہوں۔ چلیں، آپ تو سر پر ہی کھڑی رہ جاتی ہیں۔ بالکل سیاہ رات ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ میں پانی لینے کے لیے اٹھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ بیٹے کے کمرے سے بہت سی ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ اندر گئی، بیٹا تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہاں دیکھا تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور میرا بیٹا سو رہا تھا۔ لگتا ہے مجھے وہم ہو گیا ہے۔ خیر، میں جا کر سو جاتی ہوں، کافی رات ہو چکی ہے۔ گڈ مارننگ، چلو اٹھو اور ریڈی ہو جاؤ اپنے اسکول کے لیے، کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہے اور تم اب تک سو رہے ہو۔ امی بس اٹھ ہی رہا ہوں، آپ تو بس سر پر ہی کھڑی رہ جاتی ہیں۔ اچھا ناٹک نہ کرو، مجھے پتہ ہے تم اسکول نہ جانے کے بہانے بنا رہے ہو۔ چلو جلدی سے اٹھو۔ امی میں نے ابھی تک اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں کیا، اسکول جاؤں گا تو ٹیچر ڈانٹے گی۔ تم چھوڑو، اسکول جاؤ اور ٹیچر سے کہنا کہ میرے سے پورا کمپلیٹ کام نہیں ہوا، اگر ضرورت پڑی تو میں بات کر لوں گی۔ اوکے امی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جاتے وقت مجھے اپنی کاپی پکڑا دینا تاکہ میں دیکھ لوں کہ تم نے کتنا کام کیا ہے۔ پتہ نہیں پورا دن کرتے کیا رہتے ہو، کام بھی کمپلیٹ نہیں کیا۔ امی بیگ میں ہے۔ میں نے بیگ سے اٹھا کر وہ کاپی دیکھی تو پورا کام بالکل کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اچھا، اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو، اتنی شرارتی ہو چکے ہو کہ اب مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگے۔ نہیں ماں، میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ تم نے تو پورا ہوم ورک کر کے رکھا ہے اور اب بول رہے ہو کہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ نہیں ماں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے ہوم ورک پورا کمپلیٹ نہیں کیا۔ تو ہوم ورک کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو تم خود بخود ہی ہو گیا نا، جادو ہے نا۔ نہیں ماں، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، اس باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً سے اسکول بھاگو۔ آ گئے تم؟ جی ماں، آ گیا۔ ارے لیکن تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ پتہ نہیں ماں، جب سے اسکول سے آیا ہوں میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو گئی ہے۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، شاید تمہیں بخار نہ ہو گیا ہو، دیکھنے دو مجھے۔ تمہیں تو بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے، ایسا ہی تھا تو مجھے صبح بتا دیتے، میں تمہیں اسکول نہ جانے دیتی۔ نہیں ماں، ابھی اسکول سے آنے کے بعد ہی میری طبیعت ایسی ہو گئی ہے۔ اچھا چھوڑو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، تم جب تک یہاں پر آرام کرو دوائی لے کر، میں ڈاکٹر سے بات کر کے ان کو لے کے آتی ہوں۔ جی ماں۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے کے قریب گئی تو وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ فوراً دروازہ کھولا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ نہیں میں کسی سے باتیں نہیں کر رہا ماں، میں تو بس کیا کچھ نہیں، بس اسکول کا کام یاد کر رہا تھا۔ اتنے اچھے ہوتے نا تو مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہوتا۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے سوپ لے کر آتی ہوں، ڈاکٹر انکل ابھی آتے ہی ہوں گے۔ جی ماں، جیسے آپ کہیں۔ اچھا سنو، یہ سوپ پی لینا جب تک میں دیکھ کر آتی ہوں، ڈور بیل بج رہی ہے، آئی تھنک ڈاکٹر انکل آ چکے ہیں۔ جی ماں ٹھیک ہے، ابھی میں آہستہ آہستہ پی لوں گا۔ ہاں لیکن پینا ضرور، یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ اوکے ماں۔ دروازے تک گئی تو ڈاکٹر کھڑے تھے۔ آئیے اندر۔ جی میرے بیٹے کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے،
جیسے ہی وہ اسکول سے آیا تب سے ہی آپ پلیز اسے چیک کر دیجیے۔ جی بہتر، چلیے اس طرف آئیے۔ وہاں گئی تو پھر سے وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ دروازہ کھولا، اچھا چلو ڈاکٹر انکل آ چکے ہیں۔ وہاں گئی تو حیران رہ گئی۔ ایک دن چپ رہ گئی اور دن ہی دن میں بہت زیادہ کوف پیدا ہو گیا۔ سوپ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ دروازے سے لے کر اس کے کمرے تک کا فاصلہ صرف 2 منٹ کا تھا، اور وہ سوپ اتنا گرم تھا کہ وہ 2 منٹ میں کیسے پی سکتا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے پانی میں کھیلا تھا اور موسم کچھ ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا بخار ہو گیا۔ میں دوائیاں لکھ دیتا ہوں، آپ انہیں دے دیجیے۔ جی بہتر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے یہ سوپ اتنی جلدی کیسے ختم کر لیا؟ اتنا گرم سوپ؟ اور ساتھ میں تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ تم پانی میں کیوں گئے تھے اور کس کے ساتھ گئے تھے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسکول سے اکیلے کہیں نہیں جانا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور ایسا کون سا دوست تھا جو تمہیں اس موسم میں پانی میں لے گیا؟ امی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے میں بیمار ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی تم مجھے اپنے دوست کے بارے میں بتاؤ، میں اس کی امی سے بھی بات کرتی ہوں، کہیں وہ بھی بیمار نہ ہو گیا ہو۔ امی آپ اس کی امی سے بات نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ امی وہ کیا؟ اب تم اپنے دوست کو بھی بچاؤ گے اپنے ساتھ ساتھ؟ ہاں میں اس کی امی سے بھی بات کروں گی، کہیں اسے بھی بخار نہ ہو گیا ہو۔ نہیں امی، وہ میرا کوئی اسکول فرینڈ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمہارا اسکول فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم کسی بھی اسٹرینجر سے بات بھی نہیں کرو گے، تو تم نے ایک اسٹرینجر کو اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ ہاں نہیں امی، وہ اسٹرینجر نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ دیکھو وہاں کھڑا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہتا، میرے علاوہ، تمہارے بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں اس گھر میں۔ نہیں ماں، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں انہیں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ دیکھیں، وہ آپ وہاں پر کھڑا ہے، وہاں پر۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم یہ مذاق بند کرو، ابھی تم بیمار ہو اس لیے میں تمہیں زیادہ نہیں ڈانٹ رہی، لیکن جیسے ہی تمہارے ڈیڈ آئیں گے میں انہیں یہ بات بتاؤں گی کہ کیسے تم ایسے لاپرواہی کر سکتے ہو۔ نہیں ماں، اب پھر کبھی نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری، پلیز انہیں نہ بتائیے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم بیمار ہو اس لیے تمہیں زیادہ تنگ بھی نہیں کروں گی اور بتاؤں گی بھی نہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ایسی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ جی ماں نہیں ہوگی، آئی ایم سوری اگین۔ چلو تم آرام کرو، اور سوپ تو تم پی ہی چکے ہو، میں تمہیں دوائی دے دیتی ہوں۔ ہاں ماں، لیکن سوپ میں نے نہیں پیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماں وہ میرا دوست ضد کر رہا تھا کہ اسے سوپ پینا ہے تو میں نے اسے دے دیا، میں نے کوئی سوپ نہیں پیا۔ تم پھر سے شروع ہو گئے ہو نا، تم دوائیاں کھا کے سو جاؤ چپ چاپ، میرا مزید دماغ خراب نہ کرو۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جی ماں، میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، رات کو میرے دوست نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا تھا۔ یار دیکھو، میں تم سے آخری بات کہہ رہی ہوں، بار بار تم مجھے ایسی باتیں نہ بتایا کرو، مجھے جھوٹ سے بالکل نفرت ہے، تم یہ بات جانتے ہو نا؟ نہیں ماں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی ہے، آج ہم پکنک کے لیے جائیں گے، آج سنڈے ہے، تمہاری طبیعت بھی اور زیادہ بیٹر ہو جائے گی۔ واقعی میں؟ جی چلیں، میرا دوست بھی ہمارے ساتھ آ سکتا ہے نا؟ وہ پوچھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کے لیے تمہارے دوست کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں، چلو ابھی جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ کھیلتے کھیلتے نہ جانے کس طرف چلا گیا۔ اچھا کہاں ہو تم بیٹا؟ یہاں آ جاؤ، زیادہ دور مت جانا۔ کیا کر رہے ہو؟ اچھا آواز ہی دے دو، مجھے پتا تو چلے کہ تم کس طرف ہو۔ مجھے 2 جگہ سے، الگ الگ جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں، رائٹ یا لیفٹ، کہاں جاؤں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یعنی کہ میری بیٹے کی آواز 2 جگہ تھی، اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں نے رائٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں تک گئی تو وہاں جھیل تھا اور میرا بیٹا وہاں بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا دور مت جانا اور دور مت کھیلنا۔ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب تم مجھ سے مذاق کرو گے؟ میں نہیں ہوں تمہارا بیٹا، بتا رہا ہوں نا،
تمہارا بیٹا دوسرے سائڈ کھیل رہا ہے، تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو وہاں جا کے دیکھ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اسے۔ پیچھے سے آواز آئی، امی میں یہاں ہوں، آپ نے مجھے نہیں ڈھونڈا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بیٹا تھا، اور آگے مڑ کر دیکھا تو غائب ہو چکا تھا۔ اس بات کے بعد مجھے سچ میں یقین ہونے لگا کہ واقعی کچھ ہے، اور میرا بیٹا ہمیشہ اکیلے بات کرتا تھا، رات ہو، صبح ہو یا آفٹرنون، اس کے کمرے سے ہمیشہ آوازیں آتی تھی، پوچھتا تھا تو بولتا تھا فرینڈ ہے میرا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنیں جی، ایکچولی مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ کچھ تو عجیب ہے۔ اکیلے میں وہ باتیں کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس دن یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ ہاں بالکل، اس دن وہ پانی میں گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کسی دوست کے ساتھ گیا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ارے تم فکر نہ کرو، یہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ ایکچولی تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ اکیلا ہے اور ساتھ میں امیجنیشن فرینڈ بنا رہا ہوگا، ہم اسے کسی سائیکیٹرسٹ سے دکھائیں گے۔ جی مجھے یہ بات نہیں لگتی، مجھے تو کوئی اور معاملہ لگتا ہے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تم بس زیادہ سوچ رہے ہو، صبح ہوتے ہی اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ہم اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں اسے اکیلے میں، آپ تھوڑا باہر ویٹ کریں۔ جی بہتر۔ میں اور اس کے ڈیڈ باہر ویٹ کرنے لگے تو کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر آئے۔ نہیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایکچولی اکیلے پن کی وجہ سے اسے کسی امیجنیشن فرینڈ کو بنا لیا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ جی میں کوئی دوائیاں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ اسے دے دیجیے گا، اور کوشش کریں آپ اپنے بیٹے کے زیادہ فرینڈ بنے رہیں، اس لیے وہ اس اکیلے پن کا شکار رہ رہا ہے کہ آپ لوگ اسے زیادہ ٹائم نہیں دیتے۔ جی میں کوشش کروں گی، شکریہ۔ یار تم نے اپنی تصویر بنا کر بہت اچھا کیا۔ ایکچولی جب تم نہیں ہوتے نا، میں اس تصویر کو دیکھ کے بہت اچھا فیل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنا فرینڈ اس میں نظر آ جاتا ہے۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ چلو لنچ کے لیے چلتے ہیں۔ امی اس سے یہ کیا؟ دیوار پر دیکھا تو ایک بہت بڑی پینٹنگ اور ایک خوفناک پینٹنگ بنی ہوئی تھی۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ فوراً سے مجھے بتاؤ، تم ایسی حرکتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور تم اپنے اسکیچ بک میں بھی ایسی خوفناک ترین پینٹنگ کیوں بنا رہے ہو؟ امی یہ میرا دوست ہے، وہ بالکل ایسا ہی دکھتا ہے، لیکن یہ تمہارا دوست نہیں ہے، دیکھو یہ کتنا خوفناک دکھتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی سائیکیٹرسٹ مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے روم میں جا کر وہ پینٹنگ دیکھیں، اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی پینٹنگ کیسے بنا سکتا ہے، اور وہ بھی دیوار پر، اور اتنی ڈراؤنی پینٹنگ وہ اپنے اسکیچ میں بھی بناتا ہے۔ ٹیچر نے مجھے اس کی ڈرائنگ کاپی دکھائی تھی، آپ پلیز کسی مولانا کے پاس جا کر حساب کتاب نکالیے، ہمارے بیٹے کے ساتھ کچھ تو مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں واپس سے اس کا وال پینٹ کرنا ہوگا، اس پینٹنگ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، ورنہ اس کا دماغ مزید خراب ہوگا۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے، کچن میں کام کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آس پاس ہے، اس کی الٹ پلٹ باتوں سے میرا تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہے، کہیں ہمارا بیٹا پاگل نہ ہو جائے۔ تم ٹینشن نہ لو، چلو ہمیں اس روم کو پینٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جا کر کسی مولانا سے بات کرتا ہوں۔ ہم نے وہ وال کو دوبارہ سے پینٹ کر کے صاف کر دیا تھا۔ میرے ہسبینڈ باہر نکل گئے، میں گھر پر اکیلی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں کچن میں کام ہی کر رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ کیا حرکت ہے یہ؟ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے اپنی امی سے بات کرنے کی؟ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، سمجھی؟ اور میں تمہارے ساتھ اب کیا کروں گا تمہیں پتہ ہے؟ تم اپنے بیٹے کی جان اپنے ہاتھوں سے لوگی۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا بولا تھا؟ جا کے اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلو، تم اب بدتمیزی بھی کرو گے میرے ساتھ۔ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، کہا نا۔
تم نے میری تصویر ہٹا کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہارے ساتھ اتنا برا کروں گا کہ تم اب بالکل بھی سوچ نہیں سکتی کہ میں کتنا برا کر سکتا ہوں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے لگا کہ سچ میں مجھے اس پہ باتوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ اچھا لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ پلیز چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کیوں میرے بیٹی کے پیچھے پڑے ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پہلے تو میں چھوڑ بھی دیتا لیکن اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو تم میں سے کسی کی جان لے کر ہی جاؤں گا۔ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو اگر ہم میں سے کسی کی بھی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیے فوراً۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے ہسبینڈ جب گھر میں انٹر ہوئے تو میں نے اپنے بیٹے کا گلا پکڑا ہوا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ خوفناک ثابت ہوئی تھی۔ میرا بیٹا میرے ہاتھوں مارا جا رہا تھا۔ میں کیسی ماں تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے فوراً سے ہٹایا اور میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ اس بات کے علم مجھے بالکل نہیں تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اپنے ہسبینڈ نے بتائی تھی۔ میں بہت سے مولانا کے پاس گیا۔ میں نے بہت چکر کاٹے لیکن کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سے حل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ آپ خود ہی سوچیں نا کہ ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ ہمارے بیٹا، ہم کیا کریں؟ پلیز کچھ کریے۔ آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ جانتا ہوں لیکن یہ بات اب بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ اب اسے صرف اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں آپ ہی بتائیے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کرنے کے علاوہ۔ ہم اس گھر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ہے۔ جب تک ہمارا بیٹا ٹھیک نہیں ہو جاتا، ہم کسی بھی سٹی یا کسی بھی گھر میں جائیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہی رہے گا۔ جتنے بھی مولانا کے پاس گیا ہوں ان سب نے ایک ہی بات کی ہے۔ لیکن اب ہم اپنے بیٹے کو موت کے کنویں میں تو نہیں ڈال سکتے نا، پلیز کچھ کیجیے۔ اب ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ نمازیں ادا کرنا شروع کر دی تھی اس گھر میں۔ کافی حد تک آوازیں تو نہیں سنائی دیتی تھی لیکن میرا بیٹا اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ اب بالکل میرا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ ہم سے بات نہیں کرتا تھا، بیمار ہی رہتا تھا۔ بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدد کرنے کا فیصلہ لیا۔ صحیح کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے۔ میرے نیبر میں ایک نیو فیملی آ کر شفٹ ہوئی جس میں ان کی فیملی کافی زیادہ اسلامک تھی۔ میں نے ان کے گھر ایک بار وزٹ کرنے گئی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑے مولانا تھے جن سے میں نے اپنے گھر کے بارے میں مسئلہ ڈسکس کیا تھا۔ مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ وہ حساب کتاب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے گھر کل ہی آ کر چیک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ کی بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔ ہماری کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم پتہ نہیں کیسے جیتے ہیں۔ آپ خود ہی آ کر میرے بیٹے کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی بہتر، آپ فکر نہ کریں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا۔ جیسے ہی وہ مولانا ہمارے گھر میں انٹر ہوئے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنی بڑی شیطانی چیز اس گھر میں ہے۔ انہوں نے فوراً میرے بیٹے کو دیکھ کر کہا آپ پانی گلاس میں لے کر آئیے، میں اس میں پڑھ کر اسے پلا دیتا ہوں۔ میں اس کے لیے پانی لے کر گئی اور میں نے پانی وہاں پر میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا میرا بیٹا چیخنے لگا کہ بند کرو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ وقت کے بعد میں تمہیں یہاں سے مار دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو؟ ایسا تو بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا۔ یہاں پہ آج تک کوئی آیا کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں میرے طاقت کا اندازہ تھا۔ بہت زیادہ پڑھنے کے بعد اسے وہ پانی پلا دیا گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر سے عجیب عجیب آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ معاملہ یہاں سالو ہو گیا لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ تینوں میں سے کسی کی جان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اب تک یہاں پر ہے۔ اگر آپ تینوں میں سے ایک کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ذریعے تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔
میں کل ہی جاتا ہوں، اپنے بہت سے ایسے میرے مولوی ہیں جو حساب کتاب دیکھتے ہیں، ان سب کو لے کر آتا ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ وہ رات میرے لیے بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھی، مجھے پل ہی پل میں لگ رہا تھا کہ کچھ تو برا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی بہت سے ایسے مولوی ہمارے یہاں آ گئے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا اشارے سے کہ آپ نیبرس کے یہاں چلے جائیے، ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا جی بہتر۔ میں وہاں چلی گئی تھی، میں نے تو معاف منع کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ سب نہیں دیکھ سکتی، آپ نیبر کے یہاں چلی جائیے۔ میں وہاں گئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شاید وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی یا بھول۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، ان کے موکل کے ذریعے اسے بہت زیادہ اذیت پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ اب تم اس بیٹے کی جان نہیں لو گے، ٹھیک ہے، اور اس گھر میں دوبارہ واپس کبھی نہیں آؤ گے۔ اس نے وعدہ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس گھر میں کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا اور نہ ہی اپنے اس بیٹے کی جان لوں گا، لیکن وہ اس وعدے کو لینا بھول گئے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ہسبینڈ کی جان لے لے گا، وہ جاتے جاتے میرے ہسبینڈ کی جان لے گیا۔ یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا میری زندگی کا، اور یہ ایک اصل واقعہ ہے۔ میرا بیٹا اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ نے اپنی جان کی قربانی دی۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا، اور بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا، تو نتیجہ یہ تھا کہ کسی نے ہمارے ساتھ بہت ہی سخت کالا جادو کیا ہوا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ میں سب سے یہی گزارش کروں گی کہ ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ دوسروں کی فیملی کو خراب نہ کریں، اپنی فیملی میں خوش رہا کریں اور ایسے برے کاموں سے دور رہیں۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کرتے تو بہت سے ایسی سٹوریز مس کریں گے، اور لائک کریں اور کامنٹ کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے آپ بیل آئیکن دبائیے۔ اللہ حافظ۔